بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ باب ہے بھلائی کے حکم دینے کے بارے میں اور برائی سے روکنے کے بارے میں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے، خیر کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے بھلائی کا حکم دینے کے بارے میں اور برائی سے روکنے کے بارے میں۔ معروف کہتے ہیں دین میں جو بھی کرنے کے کام ہیں وہ سب معروف، جو بھی نیکی کے کام ہیں سب معروف کہلاتے ہیں۔ اور منکر کہتے ہیں جو شریعت میں کام منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، چاہے حرام ہو، ناجائز ہو، مکروہ تحریمی ہو، مکروہ تنزیہی ہو، جو بھی کام شریعت میں منع ہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ معروف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ پہچانی ہوئی چیز، مشہور چیز، چونکہ اس پر امت میں عمل ہے تو سب اس کو جانتے ہیں، اور منکر یعنی اجنبی چیز، کیونکہ امت کا اس پر عمل نہیں ہے تو وہ جب کوئی کرتا ہے تو نئی چیز معلوم ہوتی ہے، انجانی چیز منکر کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر دوسرا نکیر۔ تو منکر نکیر کا مطلب یہ کہ آدمی نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، پہلے نئے فرشتے یعنی پہلی بار ملاقات ہو رہی، تو ان کا نام منکر نکیر ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ منکر نکیر، جیسا کہ میں نے سنا حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ماسٹر تھے یعنی صدر المدرسین تھے اور شیخ الحدیث یعنی بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم وغیرہ ہیں ان کے پاس تو منکر نکیر آئیں گے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے پاس مبشر بشیر آئیں گے۔ مطلب کہ اہل ایمان کے پاس جو قبر میں فرشتے آئیں گے وہ خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے، مبشر بشیر یعنی جو خوشخبری دے، اور منکر نکیر جس کو پہچانا نہ جائے، اجنبی ایک دم ڈراؤنی شکل میں، تو وہ غیر مسلموں کے پاس آئیں گے۔ بہرحال اس کی اور جگہ کہیں پڑھنے میں نہیں آیا، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن حضرت کے منہ سے میں نے سنا تھا۔ تو منکر کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا چلن نہ ہو، اجنبی چیز، نئی چیز، اور شریعت میں کہتے ہیں ناپسندیدہ، جس کو منع کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پوری امت میں سے ایک خاص طبقہ ہونا چاہیے یا پوری امت ہی اس کام میں لگ جائے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، یا مخصوص لوگ جو ہے یہ کام کریں گے، یا سب پر کمپلسری ہے، یعنی سب کے ذمہ فرض ہے یا کچھ لوگوں کے ذمہ اس کو کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَلْتَكُن مِّنكُمْ یعنی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، مطلب یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے، ایک مخصوص طبقے کا ہے کہ وہ یعنی جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، وہ امت کی رہنمائی کی فکر کریں، وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو گویا اگر ایسا ایک طبقہ یعنی علماء کا خاص طور پر اگر ایسا کرتا ہے تو گویا کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کر لیا۔ دوسرے بات مفسرین کہتے ہیں نہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلانا چاہیے، اچھی بات کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، تبھی کامیابی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو
تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بھلائی کو پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہاں سب کو کہا گیا ہے، اس لیے ہر ایک کو کرنا کمپلسری ہے. جو جہاں رہے، جس حیثیت سے رہے، وہ بھلائی کو پھیلاتا رہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابا سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سمجھ رہے، ٹیچر کو اپنے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور شاگردوں کو استاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس طرح سے ہر ایک ذمہ دار ہے. امام کو مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، مقتدیوں کو امام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی انہوں نے فریضہ ادا کیا کہ نہیں کیا. تو ہر کوئی ذمہ دار ہے. جس سے جتنا ہو سکے وہ بھلائی کو پھیلائیں، برائی سے روکے جتنا ہو سکے. جو اپنے بس میں نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ٹرک میں چلے جائیں. تو اپنے بس میں نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ میاں دیکھ رہا ہے. لیکن اپنی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے بھلائی کو پھیلائیں، برائی سے روکیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کر کے ان سے بھی کہہ دو بھائی آئیے مسجد آئیے. ہر ایک کی ذمہ داری. اور صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ جو کوئی کام ہو سکے. عقیدے کا بگاڑ ہے کسی کا، عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کو عقیدہ سمجھاؤ. کوئی عمل میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو عمل سکھلاؤ. کوئی معاملات میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو معاملات سمجھاؤ. کوئی اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ان کی اصلاح کرو. یہ سب کیا ہے؟ امر بالمعروف، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے اس پر روکیے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب آگے روایت آئے گی کہ کس کو روکنا چاہیے، کیسے روکنا چاہیے. بہرحال وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے. تم بھلائی کو عام کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی تمہاری یہ خصوصیت ہے کہ تم بھلائی کو عام کرو، برائی سے روکو. آپ دیکھ رہے ہیں کفر شرک لوگ کر رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کیجئے. ان کو کوئی کتاب دو، ان کو قرآن دو، یعنی غیر مسلم حضرات. تبھی تو بھلائی پھیلے گی. بھلائی پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہو بس ہو گیا. نہیں، دوسروں کی فکر، مسلمانوں کی فکر کہ وہ سچے پکے بن جائیں، غیر مسلموں کی فکر وہ بھی ایمان میں آ جائیں. جتنا ہو سکے کرتے رہو. جو نہیں ہو پا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن ایک آدمی کچھ کرے ہی نہ، پیر توڑ کے بیٹھ جائے گھر پر، کسی کام میں شریک نہ ہو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں ایک بات بہت چلتی کہ انوالو نہیں ہونے کا، اپنے کو کسی کام میں انوالو نہیں ہونے کا. بغیر انوالو ہوئے کام کیسے ہوگا؟ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، تو آپ بھی ظالم ہی کی طرح ہیں. ظالم کا سپورٹ کرنا بھی ظلم ہے. آپ سپورٹ کیجئے، پھر آپ کی بات نہ مانی جائے کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش تو کی. ہم لوگ کوشش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو یہ تو غلطی ہے، گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بھلائی کو عام کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، ورنہ تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حدیث شریف میں. آج کل تو تھوڑا بہت یہ مزاج رہتا ہے کہ کسی بھلی باتوں کا حکم کر دیتے ہیں، لیکن کوئی برائی میں ہو تو اس کو روکتے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ انوالو نہیں ہونے کا، اور پھر جو ہے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان کو برا لگ جائے گا. اب اکیلے کے چکر میں آدمی اکیلے قبرستان پہنچ جاتا ہے، سوچتے اکیلے میں کہیں گے
ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی کہ بھائی اکیلے میں آپ کان میں کہہ دو، لیکن آپ کے اتنا بزی ہیں کہ آپ کو اکیلے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، وہ آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ پھر پہنچ جاتا قبرستان. پھر ہم افسوس کرتے کہ یار ہم نے اس کو سمجھایا نہیں، سمجھاتے تو ہو سکتا ہے توبہ کر لیتا. تو ایسا نہیں، جتنا اپنے بس میں ہے، ہاں سلیقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز میں، لاٹھی مار والی بات نہیں ہونی چاہیے، اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا نرمی سے بات کرنا، قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. جبکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن اللہ پاک اس کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دے رہے ہیں نبیوں کو. اور آج ہم دل توڑنے والی بات کرتے ہیں. کیا تنظیموں کا حال، کیا گھر کا حال، عجیب و غریب. تو تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، تو ہم کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا کتنا بھلا کر رہے ہیں، یا لوگوں سے لے کر ان کو واٹ لگا رہے ہیں، ہے نا. جیسے لوگوں سے ادھار لیے پھر لاپتہ گنج میں چلے گئے، اب ڈھونڈ رہے آدمی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ کہ اس کو اچھی بات بتلاؤ، بری بات سے روکو، نشے سے روکو، سود سے روکو، بیاج سے روکو. بس سمجھ رہے ہیں. وقال تعالی خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کر دو اور بھلائی کا حکم دو اور نادانوں سے منہ موڑ لو، اعراض کر لو. جب آپ کام کرنے بیٹھیں گے نا معاشرے میں تو آپ کی بہت مخالفت ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے صالح یعنی نیک آدمی، ایک ہوتا ہے مصلح جو لوگوں کو سدھارتا ہے یا لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی برائی نہیں کرتا. گائے ہیں، بھینس ہیں، ہے نا، بولتے نا گائے ہیں، بھینس تو نہیں بولتے، گائے ہے. کہتے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک، تہجد گزار، پیشانی کالی ہو گئی سجدہ کر کے، اور ہر وقت قرآن، ہر وقت تسبیح، بہت اچھے آدمی ہیں. کون؟ جو نیک ہے وہ. لیکن ایک آدمی معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا ہے بھائی نماز پڑھنے آ جاؤ، بھائی سود مت کھاؤ، بھائی شادی بیاہ سادگی سے کرو، یہ رسم ہے اس میں شریک نہیں ہوتا ہوں، یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے. راتوں کو بچے موبائل دیکھ رہے ہیں تو محلے میں ادھر ادھر بیٹھ کے تو آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ بھائی جاؤ سو جاؤ، ابھی بیٹھنا صحیح نہیں ہے. دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ صلح کرا دے رہا ہے کہ چلو بھائی میرا وقت میں دیتا ہوں، آپ لوگ جھگڑا مت کرو، صلح سے. اب اس کی برائی ہوگی. یہ صالح نہیں، یہ مصلح ہے، مصلح کی برائی ہوگی. مصلح پر حالات آئیں گے، صالح پر حالات نہیں آتے. صالح تو مست اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ بھر دے گلہ، اسی میں ہے وہ. اور جو فکر لے کے چل رہا ہے، جو اصلاح معاشرے کا علم بردار ہے، اس کو تانو تشنی ملے گی. جو لوگوں کے معاملے میں پڑھ کر قرآن حدیث کی روشنی میں ڈیسیزن دیتا ہے، اس پر حالات آتے ہیں. کتنے معاملات ہوئے، میرے ساتھ خود ہوئے کہ بھائی دو پارٹی آئی سامنے، دونوں کی بات سنیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آئی، ہم نے کہا کہ بھائی میرا یہ جو ہے فیصلہ ہے، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں. ایک پارٹی خوش، دوسری پارٹی کر رہی فیصلہ ہی صحیح نہیں کرتے ہیں. دوسری پارٹی کیا کہتی؟ فیصلہ ہی صحیح نہیں کرتے، ایسا ہمارے خلاف فیصلہ کر دیے. واہ بھائی واہ. یہ تمہاری خوشی کے لیے ہم قرآن حدیث کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، اس کو تیل میں ڈال دیں اور تم کو خوش کر دیں تاکہ رام مندر تمہارا ہو جائے. تو یہ صحیح ہے؟ اس طرح کا ڈیسیزن صحیح ہے؟ بالکل غلط. بھائی جس چیز پر میرا دل مطمئن نہیں ہے، جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں، اس پر کیسے فیصلہ کر دوں؟ جاؤ کہیں اور پوچھ لو. کمی نہیں ہے اپنے یہاں علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی، سب ہول سیل میں ہیں.
لیکن بدنام کرتے ہیں. لیکن بدنام کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کا ہی نقصان ہوگا، ہمارا تھوڑی نقصان ہوگا. ہم کو پھر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آئندہ کسی کے معاملے میں پڑو مت، انوالو مت ہو. پھر یہ دل میں آتا ہے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے نا بھائی، کہ ہم نے اپنا ٹائم دیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر بھی وہی سننے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جو کہ منافق تھا، کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے بھی مال غنیمت کی، یہ حضور نے انصاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ کے رسول اگر انصاف نہ کریں تو کون انصاف کرے گا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی بنی اسرائیل نے، لیکن انہوں نے صبر کیا. میں بھی صبر کرتا ہوں اور میں بھی صبر کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات کہ بھائی قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہ تو ہوگا، میں نے سمجھا نا. ایک ہے نیک آدمی، ایک ہے دوسروں کو نیک بنانے والا آدمی، یعنی ایک صالح ہے جو اچھا ہے نیک، ایک مصلح ہے جس کو فکر ہے سب کی، امن عالم کی. تو جو نیک ہے نا اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، سب کہیں گے گائے ہیں، اللہ میاں کی گائے ہیں. بھینس نہیں بولیں گے اور بیل بھی نہیں بولیں گے کہ اللہ میاں کے بیل ہیں اس میں، لیکن یہ بولیں گے بہت اچھے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جس کو فکر ہے کہ بھائی یہ راستہ بند کیوں کر رہے ہیں آپ، شادی ہے تو کیا ہو گیا، راستہ بند مت کرو، لوگوں کو آنے جانا ہے. اب یہ جو مسئلے اٹھا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس کی برائی ہوگی، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خذ العفو، معاف کر دو، وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، نادانوں کے منہ نہ لگو. کوئی بات کر رہا ہے ایسی تیسی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، صبر، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ سل من قطعک، اس سے جڑو جو تم سے کٹے، تم کو دیکھ کر ایسا کر لے رہا ہے اس کو سلام کرو. ابھی میں نے جمعہ میں بھی سمجھایا، اس کو سلام کرو. کتنی بھی نفرت ہوگی اس کے دل میں، کبھی نہ کبھی تو جواب دے گا، یا اس کا دل اس پر ہو جائے گا کہ وہ کبھی آپ سے مل کر بات کر سکے گا. وہ سوچے گا کہ یار آدمی میرے کو سلام کرتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ بھگائے گا نہیں. ورنہ رشتہ داروں میں ڈر رہتا ہے نا کہ ہم جائیں گے تو دروازہ بند کر دیں گے، بھگا دیں گے، اس لیے ایک ایک کو بھیجتے ہیں. پہلے بچے کو بھیجیں گے کہ اس کو بھگائے تو نہیں، پھر بیٹی کو بھیجیں گے اس کو بھگائے تو نہیں، پھر وہ آتے ہیں رشتہ دار. ایسا ہوتا ہے. تو دیکھیے، معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، نظر انداز کر دیجئے، اور بھلائی کو حکم دو. بھلائی کے حکم میں کمپرومائز نہیں. یہ نہیں کہ بھائی لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ کہنا چھوڑ دیں گے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ تو لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. لوگ آپ کی جنت جہنم کے مالک نہیں ہیں، اللہ میاں مالک ہے. خبر میں آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ بہت اچھا کسی نے جملہ کہا کہ لوگ کیا سوچیں گے. اگر یہ ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی اگر ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو سوچنے کے لیے کچھ بچا رہے نہیں، تو سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال تو بھلائی کا معاف کر دو، حالات آئیں گے. ایک مرتبہ میں نے سمجھایا تھا تبلیغ میں 5 حروف ہیں. تبلیغ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا ورڈ ہے بلغ یبلغ تبلیغا. 5 حروف ہیں اس میں. تا سے تکلیف آئے گی. کیوں؟ اب مسلح بن کر اٹھے ہو نا تم، تو جھیلو لوگوں کی کڑوی کسولی، گالی، دھکا دھکی، برا بھلا کہنا، الزام لگانا، سب آئے گا. تکلیف آئے گی کیونکہ آپ چاہ رہے کہ امت میں بدلاؤ ہو جائے، اصلاح ہو جائے،
सुधार पैदा हो जाए। लेकिन अगर आप तस्वीर लेके बैठे रहे अपने घर, समझ में, घर टू मस्जिद, है ना। एक आदमी ने कहा कि मैं सर्दी में तो, गर्मी में तो रोजाना नहाता हूं, लेकिन सर्दी में मंगल टू जुमा, मंगल टू जुमा, मंगल को फिर जुमा को, फिर मंगल को फिर मंगल टू जुमा, ऐसा लग रहा है रोजाना नहा रहा है। नहीं, तो जो घर से मस्जिद वाले हैं इनको कोई बुरा नहीं कहेगा समाज में। ये कहेंगे बहुत अच्छे हाजी साहब, बहुत अच्छे नमाजी साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी के लेने देने में नहीं रहते हैं, ये अच्छा आदमी है ही नहीं मेरे शरीयत के नजदीक। वही अच्छा आदमी है जिसको दर्द गम हो, जिसको फिक्र हो कि भाई मेरे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारी नस्ल कहां जा रही है, हमारी बच्चियों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। ये अच्छा आदमी है। जो किसी के लेने देने में नहीं है ना, वो अपने भी लेने देने में नहीं है। वो क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उम्मत की सिफत क्या है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, भलाई को फैलाती हो, बुराई से रोकती हो और अल्लाह पर ईमान रखती हो। ये हुजूर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब अगर हम इस ड्यूटी को अदा ना करें तो हम बेहतरीन उम्मत हो सकते हैं, हम अच्छे आदमी हो सकते हैं। ये समाज को समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। लेकिन जब आप उठेंगे काम करने के लिए तो आप पर हालात आएंगे, आपकी दिल दुखाने वाली बातें आएंगी, लोग आपसे बदतमीजी भी कर सकते हैं। नबियों के साथ किया गया तो आप क्या हैं, हम क्या हैं, हम तो किस खेत की मूली हैं, हम मूली ही नहीं है, मामूली है। कहते ना किस खेत की मूली, किसी भी खेत की मूली नहीं भाई, जौनपुर की मूली भी नहीं, किधर की भी नहीं, जौनपुर की मूली मशहूर है। तो खुजिल आफू, माफ कर दो, कोई बुरा भला कहे नजरअंदाज कर दो। ये नहीं कि आप इंतकाम लेने लग जाएं, बदला लेने लग जाएं, तो फिर काम नहीं बनेगा, काम बिगड़ेगा। तय बड़ी की मैं बड़ी में लय बढ़ी, चाहे उधर से कोई कम हो जाएगा या इधर से कोई कम हो जाएगा दुनिया से। कुरान में है, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनको परेशान करते हैं तो कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, कालू सलामा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम करके निकल जाते हैं। बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, बदला नहीं लेते। यहां पे भी कुरान ये कह रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने इसका मतलब पूछा इस आयत का, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिल मन कता, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो। बात समझ है। हाँ, कोई कहते कि भाई मेरे को सलाम नहीं करने का, तो नहीं करने का, अल्लाह ताला के यहां वो जवाब देगा कि इसने मना क्यों किया। कोई कहे मेरे घर नहीं आने का, तो भाई ठीक है नहीं आएंगे। लेकिन ये कि कोई ऐसी बात नहीं है बस वो मुंह फेर रहा है, तो सलाम करो। ऐसे लोग हैं, आपका भी पाला पड़ता होगा कि आपके सामने से गुजरेंगे लेकिन आपको देखेंगे ही नहीं, आप सलाम कर रहे हैं तो भी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। अल्लाह के लिए हम सलाम कर रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, उसको दुआ देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहता, ना ले। समझ में आई बात। तो खुदिल आफ, माफ कर दो। माफी को लो यानी माफ कर दो। माफ कब करेंगे, जब आपका दिल दुखेगा तभी तो माफ करेंगे। ऐसे कैसे माफ कर दो। मैं कहूं कि बेटा हाफिज फुरकान साहब आप जियाद को माफ कर दो, आप कहेंगे कि भाई उसने कुछ किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे माफ। हाँ, उसने कुछ किया है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है, फिर कहा जाएगा भाई माफ कर दो, तब कहा जाता है। इसलिए कुरान देखो, अल्लाह मियां देखो, अल्लाह पाक देखो, खुजिल आफो, माफ कर दो, पहले ही कह दे रहे हैं माफ कर दो। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस, उनके एक शागिर्द हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तुम मुझसे भी आगे जाओगे। और पूरी दुनिया जानती है कि उनका लक़ब था अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। कौन? मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी।
امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے علم میں پوری دنیا میں وہ محدث العصر تھے، زمانے کے محدث تھے، عرب علماء ان سے سند لیتے تھے۔ دعا کیسے ملی ان کو؟ ان سے کوئی غلطی ہوئی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک طالب علم اور تھا، دو تھے، مولانا یونس صاحب تھے اور ایک طالب علم اور تھا، تو کچھ غلطی ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ کام کیوں ہوا؟ مولانا یونس صاحب نے کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو ایکچولی ایسا کر رہا تھا، ویسا کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس نے بہت داؤں پیچ کھیلا، اپنی غلطی نہیں مانا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں آج، اور جس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، تو اس سے حضرت شیخ کا دل بہت خوش ہوا، اور حضرت نے پھر دعائیں دی، اور دنیا ان کو محدث العصر، زمانے کا محدث، ورلڈ لیول پر محدث تھے وہ، اور امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے اندر امیر المومنین، اتنا علم اللہ نے ان کو دیا۔ تو معاف کر دو، معافی مانگ لو، بہت آسان، اس سے اپنا من ہلکا۔ ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں پڑوس ملک کے، جو بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ بھی کبھی سن سکتے ہیں ان کو۔ واصف علی واصف کے وہ شاگرد ہیں، شاگرد کیا مطلب ان سے محبت رکھتے ہیں۔ واصف علی واصف ایک صاحب گزرے ہیں پڑوس ملک میں، جن کی باتیں بڑی اچھی رہتی تھی، نصیحت۔ وہ کہتے ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی بہت ٹینشن ڈپریشن میں، اس کے ساتھ ایک آدمی نے، اب اس کا شوہر تھا کہ کیا تھا، رشتہ دار تھا، اس نے بہت ظلم کیا تھا، بہت زیادتی کی تھی، اور وہ پھر مر بھی گیا تھا وہ آدمی، لیکن عورت بہت غم میں، بہت ٹینشن ڈپریشن میں۔ تو ڈاکٹر وسیم صاحب نے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم قبرستان جانا اور جا کر کہہ دینا کہ میں نے تجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ کہہ کر آ جانا۔ وہ خاتون کہتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن آئی بہت خوش، جو ٹینشن ڈپریشن کی کیفیت میں آدمی کی شکل و صورت بھی چینج ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بہت خوش و خرم۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تو میں جا کر کہہ کر آئی کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو ایسا لگتا تھا کہ دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، دماغ سے کوئی بوجھ ٹل گیا ہو، ایک دم فریشنس محسوس ہونے لگا۔ تو یہ چیز اپنائیے۔ محتار جمیل صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ظلم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے اے ناصر، کہ ظلم کے سہنے میں بھی مزہ ہے، درد کے سہنے میں بھی مزہ ہے، ظلم کے سہنے میں نہیں، درد کے، غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے اللہ پاک نے۔ ہمارے نبی نے کم سہا ہے، بہت سہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بھائی جب تم جھنڈا لے کر کھڑے ہوگے کہ بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، شادی ایسی ہونی چاہیے، بیاہ ایسا ہونا چاہیے، نکاح ایسا ہونا چاہیے، لوگ کہیں گے دیکھو ہر جگہ دعوتیں کھا کھا کے اب ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ اچھا ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اس لیے کہہ رہے اب سادگی سے کرو، پہلے پیسہ بہت تھا تو پہلے بیٹے کی شادی میں بہت اڑائے، اب پیسہ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں اب سادگی سے کرو۔ تو یہ چیزیں جب آپ اصلاح کی کوشش کریں گے آپ کو تان و تشنیع ملے گی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، لیکن اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہی رہنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کوئی بحث و مباحثہ کرے تو اس کو سلام کہہ کے نکل جانا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا کرنے سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت کوئی صحیح مسئلہ ہو، اب وہ لوگوں کو بتانا ہے اور لوگ جو ہے انتشار کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ بتا دو، لوگ مانے ٹھیک ہے، نہ مانے خاموشی کے ساتھ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ کتنی پیاری بات۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کہ آپ نے کوئی شریعت کا قانون بتایا، لوگ بڑبڑانے لگے،
تو آپ چپ چاپ رہو. آپ یہ مت کہو کہ میں نے بولا ہے, کیا غلط بولا ہے, تم دلیل دکھاؤ, تم کتاب لاؤ, میں کتاب لاتا ہوں. یہ تو بات بڑھتی جائے گی. آپ کہہ دو بھائی کہ میں نے یہ پڑھا ہے, مجھے یہ معلوم ہے, آپ کو ماننا ہے مانیے, نہیں ماننا ہے مت مانیے. کام کا تو اپنے مختار ہے حاجی مختار, کام کا تو اپنے مختار ہے. بات حق کہنا ہمارا کار ہے, صحیح بات کہنا ہماری ڈیوٹی ہے. آپ کی مرضی ہے, ماننا ہو مانو ورنہ مت مانو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جھگڑا لڑائی نہیں, بحث و مباحثہ نہیں. وقال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں, مددگار ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. مومن مرد مومن عورتیں یہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں, مددگار ہیں. بھائی تو ہے ہی ہیں, سارے مومن سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لیکن یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد مومن عورتیں. مثال کے طور پر کہ بھائی ایک آدمی ہے, وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے, ایک عورت ہے وہ بھی نیکی کا کام کر رہی ہے, تو ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. یہ وہ عورتوں میں کام کر رہی ہے, مردوں میں کام کر رہے ہیں, یہ دونوں مل کر کام کر رہے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. میاں بیوی کوئی ہسپتال چلا رہے ہیں, کوئی اسکول چلا رہے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, کوئی مکتب مدرسہ چلا رہے ہیں, میاں بیوی مل کر, تو ایک دوسرے کے مددگار. یا پھر بھائی ایک محلے کے لوگ ہیں یا مرد حضرات ہیں, ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. جیسے ریلی ویلی کا موقع ہوا تھا 3 طلاق کے موقع پر, تو آواز دی گئی مسلم پرسنل لا کی طرف سے, عورتیں باہر آ گئی, میدان میں آ گئی کہ ہاں بھائی بالکل پانی تھا, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. تو بھائی مردوں نے کہا, عورتیں حاضر ہو گئی کہ بالکل 3 طلاق کے خلاف ریلی نکالی جائے گی. تو یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اب عورتیں اگر یہ کہنے لگے کہ ہم کیوں کریں, ہم مردوں کی بات نہیں سنیں گے, کہیں پروگرام ہو رہا ہے کسی عالم دین کا, کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے, یہ غلط ہے. کیونکہ معاشرہ مرد عورت سے ہے, میاں بیوی سے سنسار ہے, جگ ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے پوری دنیا بنی. اب اگر عورتیں اپنی الگ چلائیں اور مرد الگ چلائیں تو پھر اس میں اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب دونوں فکر مند ہوں, عورتیں بھی مرد بھی, معلم حضرات بھی معلمات بھی, عالم علماء بھی اور عالمات بھی, تو پھر دیکھو اس معاشرے کی صورتحال بہت چینج پائیں گے آپ. کیونکہ اندر بھی کام ہو رہا ہے, باہر بھی کام ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندر بھی کام ہوتا تھا, نہیں عورتیں بھی اپنا دین کا کام کرتی رہتی تھیں, ازواج مطہرات کرتی رہتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کام کرتی رہتی تھیں, اور صحابہ اکرام بھی کام کرتے رہتے تھے, حضور بھی باہر کام کرتے رہتے تھے. یا عورتوں میں ایک مرتبہ جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہوتا تھا ہر ہفتے, کیونکہ عورتوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ مرد حضرات ہر وقت آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں, ہم لوگ کو موقع نہیں ملتا. تو حضور نے ایک دن دیا اپنا کہ ہاں ٹھیک ہے جمعرات کو یا کوئی دن ہفتے کا, یعنی ہفتے میں ایک دن, تو اس میں عورتوں کا اجتماع ہوتا, حضور اس میں تقریر فرماتے. ایک عورت نے اس میں سوال کیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون جائیں گے, مرد جائیں گے عورت جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا عورتیں جائیں گی. اس نے کہا کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے. شوہر بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو چھپ کر دیتا ہے, ارے پتہ چل جائے گا تو بولے گی کیوں دیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک صاحب نے ایک ضرورت مند کو پیسہ بھیجا, فوراً ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں دیکھ نہ لیں گھر والے. سمجھ میں آئی بات؟ آن لائن. تو حضور نے فرمایا یہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ سب کا خیرات خود نہیں کرتی, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رکاوٹ بھی بنتی ہے. اور دوسری وجہ اپنے شوہر کی نافرمانی, بہت دل دکھاتی ہیں. تم نے کیا کیا, تم سے شادی کر کے میرا نصیب پھوٹ گیا, مجھے تو بہت رشتے آتے تھے فلاں فلاں جگہ سے, لیکن اب تمہارے ساتھ ہو گئی. یعنی ناشکری.
شوہر بیچارہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے کہ میری وجہ سے کتنا ان کو فائدہ ہو جائے، ان کا دل خوش رہے، ہر چیز لاتا رہتا ہے، جو کہہ دیتی ہیں سب حاضر، لیکن کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے ناشکری شروع۔ تو حضور نے فرمایا 2 وجہوں سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں۔ نمبر 1 صدقہ خیرات نہیں کرتی، نمبر 2 شوہر کی نافرمانی۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جس عورت کا انتقال ہو اس کا شوہر اس سے راضی ہو جنت میں جائے گی، حدیث شریف میں۔ تو مرد اور عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ اصلاح معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عورتیں بھی فکر مند ہوں، صرف مرد فکر مند ہوں اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھ سے یہ لوگ دین سیکھیں گی اور عورتوں میں سکھائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان کا دماغ بہت اچھا، اور کم عمر، جو کم عمر کوئی بھی رہے، لڑکا رہے لڑکی رہے، ہم اور آپ، عمر کم رہے تو چیزیں یاد ہوتی ہیں اچھے سے۔ حفظ جب حافظ ہوتے کب ہوتے ہیں؟ کم عمری میں حافظ ہوتے ہیں، 9-10 سال میں حفظ شروع ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھنے لگتی ہے دماغ پھر اتنا کیش نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، کم عمر تھی وہ، تاکہ وہ دین کو اچھے سے سمجھیں اور پوری امت میں سمجھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ آدھا دین عائشہ کے پاس، ان سے معلوم کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ مفتیہ تھیں، فتویٰ دیتی تھیں، مسئلے سمجھاتی تھی، صحابہ اکرام ان سے مسئلے مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ معلوم کیا حضرت عائشہ سے کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ حکم ہے۔ تو عورت اور مرد دونوں مل کر اگر کام کریں گے معاشرے میں تو معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ صرف مرد کریں یا صرف عورتیں کریں، سدھار جلدی نہیں آئے گا اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی چچا کہہ رہے ہیں آپ کی اہلیہ ہیں؟ آپ کی اہلیہ ہیں کہ نہیں؟ آپ کی بیوی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شریک حیات اور شریک سفر خوشنما رہنا چاہیے، یعنی خوبصورت رہنی چاہیے۔ تو خوبصورت ٹھیک ہے رہنا چاہیے لیکن دیندار ہونی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ خوبصورتی چند دنوں رہتی ہے، اور اگر دینداری ہو تو ہمیشہ دل خوش رہتا ہے، ہر وقت وہ شوہر کی فرما بردار، شوہر کی تابع دار، شوہر کی سمجھیے کہ خدمت میں لگی ہوئی، کیونکہ اس کو فکر ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے ورنہ اللہ میاں راضی نہیں رہیں گے۔ تو ایک منٹ، تو دیندار ڈھونڈنی چاہیے، دین مقصود ہے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ پھر خوبصورتی ملحوظ ہے، یعنی خوبصورت بھی ہو تو اور اچھا۔ پہلے نمبر پر خوبصورت اور دوسرے نمبر پر خوبصورت، ایسا نہیں کہ بس ایک دم کالی لالیے، یعنی کالی بھی اللہ نے ہی بنایا ہے اور افریقہ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، سمجھ رہے؟ تو لیکن یہ کہ بس کوئی بھی لالیے، قرآن یہ کہتا ہے شادی کرو جو تم کو پسند ہو۔ پسند نہیں ہے شادی کر لیے تو پھر حقوق کیسے ادا کریں گے؟ پھر جھگڑے ہی ہوں گے، بات چیت ہی بند ہے۔ آئی ڈونٹ لائک تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے شادی کرو جو تم کو پسند ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، یہ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، مالداری کی وجہ سے، بڑا خاندان کی وجہ سے،
نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تم شادی کرنا، اپنی امت کو تعلیم دی دینداری کو دیکھ کر۔ لیکن تفصیل اس میں یہ بھی ہے کہ دینداری مقصود یعنی آدمی کا ایم ہو، ایجنڈا ہو، اس کا اصول ہو، اس کی فکر ہو کہ دینداری ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں خوبصورت بھی رہے تو اچھا ہے۔ لیکن خوبصورت نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، نارمل صورت ہے، لیکن دیندار بہت ہے تو کر لو، محبت ہو جائے گی اور وہ بہت قدر کرے گی، تو بڑی بڑی خوبصورتی بھی فیل۔ بہت خوبصورت ہے، ہائی فائی اور وائی فائی میں سارا پیسہ جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں چائے بناؤ تو کہہ رہے تم بناؤ، کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے سر میں بہت درد ہے تو پہلے ہی بتا دے گی کہ میرے سر میں تم سے زیادہ درد ہے، کہے گی بھائی سونے کا ہار دو، سونے کی چین دو، آپ کہیں گے چین سے سونے دو۔ یہ سب چیزیں ہیں معاشرے میں، یہ سب باتیں عام ہونی چاہیے اور ہیں، لیکن لوگ فوکس نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہماری جو بیویاں ہوں، جو بچے ہوں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن کو دیکھ کر دل خوش ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ آنسو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم کے آنسو ہوتے ہیں جس میں گرم گرم آنسو نکلتے ہیں، ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں جس میں ٹھنڈے آنسو نکلتے ہیں۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مطلب یہ کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو خوشی کے آنسو نکلیں اور وہ ٹھنڈے آنسو نکلیں۔ یہ لاجک ہے اس کا پورا مطلب، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ایسا نہیں کہ برف لا کے لگائیں، یہاں پہ آئس کریم کھلائیں، یہ نہیں، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ کہ اتنا دل خوش ہو کہ خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے، اور وہ آنسو کیسے ہوں؟ خوشی والے ہوں، تو وہ آنسو، خوشی والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈک والے ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم کو میرے ساتھ ہجرت میں چلنا ہے، ساتھ میں تم میرے ساتھی رہو گے ہجرت کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر رونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشی کے آنسو ہیں، وہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں جس سے آنکھ میں ٹھنڈک پن محسوس کرتا ہے آدمی، اور غم کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر تو دیکھیے، انداز تو دیکھیے، الفاظ تو دیکھیے کہ میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا سردار بنا۔ یہ دعا خوب مانگتے ہی رہنا چاہیے تاکہ اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔